ادا کریں۔ پہلی گزارش یہ ہے، اس ادارے کے لیے کلمات خیر اپنی زبان پہ رائج کریے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسری گزارش یہ ہے، یہ جس حال میں آپ تشریف فرمائیں، یہ ہمارا بچیوں کے دراسے کا سلسلہ ہے۔ 4 سال کا ہمارا بچیوں کا کورس ہے، وفاق المدارس السلفیہ کا 6 سالہ کورس ہم نے 4 سال میں اسے تشکیل دیا ہے۔ کوئی کتاب اس میں شارٹ نہیں ہے، ڈیوریشن ٹائم ہمارا زیادہ ہے، ہم ٹائم ڈیلی بیسس پہ زیادہ لیتے ہیں، چھٹیاں کم کرتے ہیں۔ بخاری شریف اس میں ایکسٹینڈ کی ہے، ایکسٹرا ہے۔ بخاری شریف عالیہ کے نصاب میں، وفاق المدارس میں نہیں، عالمیہ میں ہم عالیہ تک 4 سال میں بچیوں کو پڑھاتے ہیں، اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے بچیوں کا۔ محترم قاری عبدالشکور صاحب ہیں، مولانا انور بلوچ صاحب ہیں، دیگر ساتھی ہیں، آپ تجربہ رکھتے ہیں ان چیزوں کا۔ بچیوں کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ میں نے اہل علم دوستوں سے مشورہ کیا ہے، جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن سے میں خود متخرج ہوں، وہاں جا کے اساتذہ سے رہنمائی لی۔ ملتان میں کچھ بچیوں کے ادارے ہیں، میں چونکہ لمبا عرصہ ملتان میں رہا، ان سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ 6 سالہ کورس 4 سال میں کروائیں گے، اور وفاق المدارس کے امتحانات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ مجھے جو کچھ ملا تھا وہ آپ بھائیوں کے علم میں۔ آج اس وقت پوزیشن یہ ہے، یہ ایئر کنڈیشن کلاس روم ہیں، سائبریشن ایئر ٹائٹ نہیں ہے، چونکہ کتابوں کی بچیوں کا زیادہ شور نہیں ہوتا، آوازیں بلند نہیں ہوتی۔ اس سے پیچھے ایک حال ہے، اس سے بھی پیچھے ایک حال ہے جسے قرآن حال کا نام دیا گیا ہے، ایسا ہی ہے۔ ابھی وہاں کولنگ سسٹم نہیں ہے، باقی سب کچھ الحمدللہ یہ بن چکا ہے۔ وہاں بچیاں حفظ کی کلاس لیتی ہیں، اور یہاں ہماری 4 کلاسیں درس نظامی کی کلاسز لیتی ہیں، اور الحمدللہ پچھلے سال 6 بچیوں نے بخاری شریف پڑھی ہے، اس سال 9 بچیاں بخاری شریف پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ بالکل ایک محض ایک علامتی سلسلہ تھا جب 2.5 سال پہلے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور آج اللہ کی توفیق سے بچیوں کا جسے آپ معروف معنوں میں درس نظامی کہتے ہیں، وہ بھی ایک کنٹینیو سلسلہ ہمارے پاس قائم ہے۔ تمام درجات میں بچیاں موجود ہیں عالیہ تک، اور عالیہ کے بعد اگر کوئی بچیاں اپنے طور پہ تیاری کرنا چاہیں تو ہم اسے جو ممکن ہوتا ہے سہولت فراہم کرتے ہیں۔ وفاق المدارس کی عالیہ کے بعد باقاعدہ کلاسز کا ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے تو میں درخواست کروں گا کہ بھائی ضرور وزٹ کریں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد دائیں سائڈ پہ جائیں تو آگے 12 کمروں کی ایک لائن، ساتھی جانتے ہوں گے، حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد اصغر اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگرانی میں ان کا گرے اسٹرکچر بلڈ اپ ہو چکا تھا، تو اب ہم نے اسے رینوویٹ کیا ہے۔ 6 کمرے اس وقت پورے طور پہ تیار ہیں، یہ کارپیٹ تک ہو چکا ہے اس کا، اور اللہ نے چاہا تو ہماری خواہش ہے، آپ بھائیوں سے دعا کی درخواست ہے کہ آنے والے رمضان میں انشاءاللہ ہم درس نظامی کا طلبہ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگرچہ میرے یہاں آنے کے بعد ہم نے کوشش کی تھی، لیکن کچھ حالات ایسے بنے، کچھ کرونا کی وبا آ گئی، کچھ پہلے بچے جو ہمارے پاس چند ایک تھے، سچی بات ہے وہ محض علامتی تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ پہلی کلاس کی کتابیں بھی، مطلب کسی کو نام ہی نہیں لکھنا آتا، کتاب کا نام ہی نہیں پڑھنا آتا، وہ کوئی دوسری کلاس میں، کوئی تیسری کلاس میں۔ تو وہ جب 6-7 ماہ کا مسلسل لاک ڈاؤن رہا تو وہ سارا وائنڈ اپ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ انتظامیہ پورے طور پہ پرعزم ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے ساتھی موجود ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم یہاں درس نظامی شروع کریں۔ آپ سے دوسری درخواست یہ ہے، گندم انشاءاللہ ہم کٹھی کر لیتے ہیں، ظاہر ہے آپ ہی کے دیہاتوں سے کریں گے، لیکن یہاں گندم کا آپ سے سوال نہیں ہے، وہ جب موسم آئے گا میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور انشاءاللہ ہم آپ سے لے آئیں گے۔ یہاں سوال ہے طلبہ کا۔ اگر وہ نا، یہ میرا آنکھیں دیکھا واقعہ ہے، ایک بھائی نے بھینس بیچنی تھی تو بیوپاری آئے اس سے، ماشاءاللہ جی دودھ اچھا دیتی ہے، سب کچھ اچھا، سب کچھ اچھا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ وہ خریدار بھی بالکل تیار ہو گیا، تو ساتھ ہی ایک زیادہ عقل مند کھڑا تھا، کہنا نہیں ماں جتا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے پر پیچھے دی تھوڑی جی ماڑی ہے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، وہ بندہ ڈاؤٹ فل ہو گیا کہ یار پیچھے کی ماڑی ہے تو اس کا مطلب ہے میرے پیسے تو گئے، اور نہیں ماشاءاللہ مدرسہ بڑا اچھا ہے، باول پوری آیا ہے، کام ہو رہا ہے، جماعت بھی بڑی اچھی ہے، اور تمہیں پتا ہے تو پھر ادھر نہیں نا۔ اس بات سے سب کچھ گیا۔ میری گزارش سمجھ آئیے، کلمہ خیر کہیں اور اپنے اپنے گاؤں سے پڑھنے والا ایک بچہ صرف ہمیں دے دیں، 25-30 بچوں کی ہماری پہلی کلاس بن جائے گی، تو انشاءاللہ آپ پہلے یہاں پڑھ کے آپ نے فیض پایا ہے، پھر اثر نو
इसकी नशा सानिया के लिए आप बुनियाद बनेंगे, और वो खैर व बरकत जो आपके बड़े, हमारे पढ़ने के नतीजे में जिसके हकदार हैं, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के यहाँ यकीन है कि ये काम करने के नतीजे में हम उसी खैर व बरकत का मिस्दाक बनेंगे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें ताकत दे। हमारे सदर साहब मौजूद हैं, मैं आपका भाई मौजूद हूँ। अल्लाह हमें ताकत दे कि ये जो हमारे असलाफ का, हमारे बड़ों का, हमारे अकाबरीन का एक लगाया हुआ गुलशन है, अल्लाह हमें इसकी सही मानों में खिदमत और आबियारी की हिम्मत और तौफीक अनात फरमाए। तौफीक अल्लाह से होती है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मदद के बगैर बहुत बड़े बड़े बासलाहियत लोग होते हैं, कुछ नहीं कर पाते और निकम्मे होते हैं। साथी उनके साथ खड़े हो जाएं, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो तो बहुत बेहतरीन काम अल्लाह ले लेता है। तो अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। मैं रिपीटली शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम बुज़ुर्गों का, उलमाए किराम का, असातिज़ा किराम का, अपनी अपनी मसरूफियात छोड़ के आए, अपने भाइयों का जो तशरीफ़ लाए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आपका तशरीफ़ लाना कबूल फरमाए। मैं कोई औकात नहीं है, कब्बारानी मौतुल कुबारा, हमें जानता कोई नहीं था, बड़े फौत हो गए तो हम बड़े बन गए। कोई इल्मी इस्तेदाद नहीं है भाइयों, कोई पस मंज़र नहीं है, कोई सलाहियतें नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है, अनायत है उसकी। मैं इस इदारे के खादम होने की हैसियत में अगर आप भाई किसी खिदमत के लायक समझें तो जो जितनी ताकत और सलाहियत मेरे अंदर है मैं हमा वक़्त उसके लिए तैयार हूँ। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।